امام سے پوچھا گیا مولا حسین کو رونے کے لیے کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا صرف رونے کے لیے ایک چیز چاہیے، شجرہ شریف ہونا چاہیے، تاکہ تمہیں حسین کی غربت کا اندازہ ہو سکے۔ میرے مالک یہ کون روتے ہیں؟ فرمایا علی کے شیعہ۔ مولا یہ علی کے شیعہ کیسا بنتا ہے؟ فرمایا علی کا شیعہ مرضی سے نہیں بنتا، اللہ بنا چکا ہے۔ میرے مولا نے کہا صرف مجلس حسین میں نہ بیٹھا کرو، حسین کا ماتم بھی کیا کرو۔ اب امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، فرمان معصوم پڑھنے لگا ہوں، اور کتنا خوبصورت امام نے تمثیل دی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجلس حسین کے بعد ماتم ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد زہرا کی تسبیح۔ میرے مولا فرماتے ہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین میرے جد کو روئے، رلائے، رونے والی شکل بنائے، اس پر میں محمد کا بیٹا کہتا ہوں جنت واجب ہے۔ غم حسین کی ہلکا سا اجر امام صادق نے بتایا کہ جو حسین کو روئے، میں صادق العطرت یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کے وعدہ نہیں، واجب ہے اس کے ساتھ۔ میرے مولا سے پوچھا گیا میرے مالک کائنات میں اللہ نے مذہب اسلام کی جتنی عبادات رکھی ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، کسی عبادت کا یہ اجر نہیں جو حسین کو رونے کا اجر ہے۔ نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خدا کہتا قیامت والے دن دیکھوں گا قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ روزہ زندگی میں رکھواتا ہے، فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ حج دنیا میں کرواتا ہے، قبولیت کا فیصلہ بروز محشر کرے گا۔ ہر عبادت دنیا میں کروائی جاتی ہے، فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ کیا ہے حسین کا رونا؟ کیا ہے حسین پہ گریا؟ کہ آپ نے اس کا وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں روئے، رلائے، شکل بھی بنائے تو میں جنت واجب کر دیتا ہوں۔ صادق العطرت نے یوں ہی سائل کا یہ سوال سنا، امام نے فرمایا کاش تمہیں خبر ہوتی حسین کو رونے کی قیمت کیا ہے، تو نے حسین کے گریے کا اجر عبادات کے ساتھ کیسے کیا؟ تجھے نہیں خبر حسین نہ ہوتے نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ زکوٰۃ ہوتی۔ اسلام کے جتنے ارکان تو نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتا۔ تو میرے مالک پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا، حسین نے دین بچایا تو حسین یہ قدر پا گیا۔ آپ تو عزادار کی بات کر رہے ہیں۔ اب میں آج کی پہلی شب میں آپ کو آپ کے آنسو کی قیمت بتانے لگا ہوں صادق العطرت کی زبان سے۔ اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ غم حسین، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین کی قربانی نماز سے افضل، حسین کی قربانی روزے سے افضل۔ آپ نے کہا حسین کو رونے والے پہ جنت واجب، تو ایک عام عزادار کو جنت صرف آنسو پہ کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا پورے اسلام نے کچھ بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، اور اگر عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ ہوتا تو کربلا کی تشہیر نہ ہوتی۔ پورا اسلام اللہ نے بند کیا کربلا میں، کربلا بند کی ہے عزادار کے آنسو میں۔ پھر لفظ سنیے گا، پورا اسلام کربلا میں، پوری کی پوری کربلا حسین کے آنسو میں۔ اس کا مولا غم حسین پہ رونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیونکہ انسان مرضی سے رو نہیں سکتا، ہر عبادت مرضی سے ہوتی ہے، رونا مرضی سے نہیں۔ روتا تو انسان تب ہے جب تکلیف ہوتی ہے، اور آنسو کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، ایک غم کا آنسو ہوتا ہے۔ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھی۔ ایک شخص نے کہا مولا سلمان کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میرے فضائل سن کے خوشی سے رو رہا ہے۔ اور پھر وہیں پہ میرے مولا امیر المومنین نے ایک معیار دیا تھا، مولا فرماتے اگر دیکھنا ہو آنسو خوشی کا ہے یا غم کا ہے، آنسو آنکھ سے نکلے اس کو الٹی ہتھیلی پہ رکھو، اگر تو آنسو ٹھنڈا ہوا تو خوشی کا ہے، گرم ہوا تو غم کا ہے۔ آنکھ سے نکلتے ہوئے آنسو کی ایسی وضاحت عین اللہ ہی کر سکتا ہے۔
مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے آنسو جب غم کا نکلتا ہے تو غم تب پیدا ہوتا ہے جب دل میں حرارت پیدا ہو. دل حرارت پیدا کرتا ہے, دل کو تکلیف ہوتی ہے. جو ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے تو خون میں حرارت آتی ہے. خون میں جب حرارت آتی ہے تو وہ خون انسان کی آنکھوں تک آتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آنکھ کے پردے کے پیچھے ایک اتنی باریک جھلی رکھی ہے جو اس آنکھ کو پردے سے باہر نہیں آنے دیتی. اس خون کو آنسو کی صورت میں, ایک پانی کی صورت میں انسان کی آنکھ سے نکالتی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ خون کی حرارت ہوتی ہے. اب حرارت سمجھ لی ہے تو اب اگلا فرمان سن لینا. میرے مولا فرماتے ہیں غم حسین مومن کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے. حسین کا غم مومن کے دل پہ حرارت پیدا کرتا ہے. کوئی آپ کسی کو بازار سے بلائیں نا کہ آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں روئیں, کبھی بھی نہیں روئے گا. آپ کسی کو پوری رات کربلا سنائیں, مرضی سے رو نہیں سکتا. مومن کا دل صرف نام حسین کی نون ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا حسین کو رونے کے لیے کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا صرف رونے کے لیے ایک چیز چاہیے, شجرہ شریف ہونا چاہیے, تاکہ تمہیں حسین کی غربت کا اندازہ ہو سکے. میرے مالک یہ کون روتے ہیں؟ فرمایا علی کے شیعہ. مولا یہ علی کے شیعہ کیسا بنتا ہے؟ فرمایا علی کا شیعہ مرضی سے نہیں بنتا, اللہ بنا چکا ہے. آج کی ابتدائی مجلس ہے تو میں اس لیے تمہیدی چند کلمات ادا کر رہا ہوں, ورنہ علماء قدیم میں ہمارے مقدمین میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ شب کی مجلس, چاند کی مجلس صرف غم کی پڑھتے تھے تاکہ غم سے ابتدا ہو سکے. تو میں اس لیے فضائل کو اسی انداز میں پڑھ رہا ہوں کہ آنکھیں بہتی بھی رہیں اور فضائل بھی ہوتے رہیں. مولا حسین کو کون روئے گا؟ متوجہ ہے صاحبان؟ مولا حسین کو کون روئے گا؟ فرمایا علی کا شیعہ. مولا علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی کا گروہ جو علی کا ساتھ ہے. فرمایا نہیں. مولا شیعہ کیسے بنتا ہے؟ امام فرمایا بنتا نہیں, اللہ بنا چکا ہے. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے, شیعہ دنیا میں آ کے نہیں بنتا. مولا کیسے؟ کتاب کا حوالہ حیات القلوب علامہ مجلسی, کتاب کا حوالہ بحار الانوار علامہ مجلسی, کتاب کا حوالہ کامل الزیارات غیبت صغرا کے دور میں لکھی ہوئی کتاب. امام نے فرمایا خلقو شیعتنا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے. مولا فرماتے ہیں اللہ نے جو شیعوں کو خلق کیا ہے, ہم اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے خلق کیا ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا والمعجون بماء ولایتنا, پھر اللہ نے ان کی مٹی کو ہماری ولایت سے گوندا ہے. ان کو خلق کیا تھا ہماری بچی ہوئی طینت سے, ان کی مٹی کو گوندا ہے ہماری ولایت کے پانی سے. گوندنے کا, جب بھی آپ گوندنے کی بات کریں گے تو پہلا ذہن میں آئے گا کہ آٹا گوندا جاتا ہے. آٹا ایک علیحدہ شکل میں ہوتا ہے, اس میں پانی ملایا جاتا ہے, پانی ملانے کے بعد اس کو آپس میں گوند دیا جاتا ہے. گوندنے کے بعد اگر کوئی کہے اس میں آٹا علیحدہ کرو, پانی علیحدہ کرو, ابتدائی مجلس ہے تھوڑا بولیے گا, آٹا علیحدہ کرو پانی علیحدہ کرو, کوئی کہے گا ناممکن ہے, اب چاہے کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی آ جائے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو آپس میں گوند دیا گیا ہے. معصوم فرماتے ہم نے اپنے شیعوں کی خلقت میں اپنی ولایت کا پانی شامل کیا ہے. یہ کر سکتے ہیں, علی ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتے. ان کو خل کر دیا گیا ہے, معجون کر دیا گیا ہے, ان کو معجون کر دیا گیا ہے بماء ولایتنا, ہماری ولایت کے پانی کے ساتھ. اب ان کے دلوں سے ہماری ولایت کوئی نہیں نکال سکتا. یہ ہمارے اس ولایت کے پانی کی وجہ سے علی کی محبت نہیں چھوڑتے. مولا یہ حسین کی محبت میں کیوں روتے ہیں؟
فرمایا کربلا کی مٹی ان کے خمیر میں ڈال دی گئی. خاک کربلا کا تعلق فقط اس زمین سے نہیں ہے. کربلا حسین کے لیے عرش سے اتاری گئی تھی. خاک کربلا ان کی مٹی میں شامل کر دی گئی ہے. کربلا کی مٹی مومن کے خمیر میں شامل ہے. میں لفظ بار بار کہوں گا تاکہ دلیل جب دوں گا تو آپ کا ذہن گواہی دے سکے. کربلا کی خاک عزادار کے خمیر میں شامل ہے. اور آج بھی معجزہ ہے کہ کربلا کی خاک جہاں بھی ہوتی ہے 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے. شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا. کربلا کی مٹی جہاں بھی ہوگی 10 محرم کو سرخ ہوگی. اب 10 محرم کو ہماری زنجیر پہ اعتراض نہ کرنا, ہمارے خون کے پرسے پہ اعتراض نہیں. اور یہ بات بھی میں کہوں کہ صرف مجلس حسین میں آنا عبادت نہیں. بعض احباب یہ سمجھتے کیونکہ جدید دور ہے نا, بندے کہتے ہیں مجلس میں چلے گئے تو بس عبادت ہو گئی. میں پھر امام صادق کا فرمان پڑھنے لگا ہوں. میرے مولا نے کہا صرف مجلس حسین میں نہ بیٹھا کرو, حسین کا ماتم بھی کیا کرو. اب امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں, فرمان معصوم پڑھنے لگا ہوں, اور کتنا خوبصورت امام نے تمثیل دی ہے. مولا فرماتے ہیں مجلس حسین کے بعد ماتم ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد زہرا کی تسبیح. جیسے نماز کے بعد تسبیح زہرا کی حیثیت ہے, ویسی ہی مجلس شبیر کے بعد ماتم شبیر کی حیثیت. اور تسبیح فاطمہ میں بتا دیتا ہوں, ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا, مولا ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات بڑے آتے ہیں, اللہ قبول کر لیتا ہے. فرمایا پہلو بدلنے سے پہلے زہرا کی تسبیح پڑھ لیا کرو. اب میں فرمان معصوم پڑھنے لگا. مولا نے فرمایا نماز اگر قبول کروانی ہے تو نماز اگر خیالات سے بھری بھی تھی, پہلو بدلنے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھ لیا کرو. مولا تسبیح زہرا پڑھیں گے نماز قبول ہو جائے گی. فرمایا تمہاری زخمی نماز کی چادر کا نام زہرا کی تسبیح ہے. زخمی نماز کو چادر زہرا ڈھانپ, تو یہ تسبیح زہرا تمہاری نماز کو ڈھانپ لیتی ہے. معصوم فرماتے ہیں صرف مجلس نہیں, ماتم. اور مجلس کا تسلسل جو ہے, کیونکہ آج پہلی مجلس ہے, شب کی مجلس ہے, میں اپنی قوم کے بچوں سے ضرور کہوں گا, ایک وقت ہوتا تھا جب احترام مجلس میں مجالس ہوتی تھی. اب کیونکہ احترام مجلس پڑھے نہیں جاتے, مجلس میں آتے. احترام مجلس بھی ایک چیز ہے. جیسے آپ مصلی پہ آتے ہیں تو مقدمہ ہے وضو. جب تک آپ کا وضو کا عمل نہیں ہوگا تو وضو کے لیے شرط ہے جو پانی آپ لے رہے ہیں اس کو پہلے دیکھیں, یہ آب مضاف تو نہیں ہے, یہ پاک پانی ہے, اس میں کوئی چیز تو شامل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں یہ پانی میں کوئی رنگت اس کی تبدیل تو نہیں ہے. پانی صاف ہوگا وضو ہوگا, وضو پورا ہوگا نماز ہوگی. ہر عبادت سے پہلے کچھ مقدمات ہیں. مجلس شبیر اس چیز کا نام نہیں آئیں اور سیدھے آ کے بیٹھ گئے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں تب جائیں گے جب پڑھنے والے کا بالکل جو مین پڑھنے والا اس کا ٹائم ہوگا تو ہم مجلس میں جائیں گے. اس ایک طریقہ کار نے میری قوم کو مجلس کے تقدس سے دور کر دیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس میں اخیر میں جائیں گے تو پھر بھی قبول ہے. مجلس کی پہلی صف میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے جماعت کی نماز کی پہلی صف میں آنا. جیسے پہلی جماعت کی صف کی نمازی کی حیثیت ہوتی ہے, پہلی مجلس شبیر میں پہلے آنے والے کی حیثیت ہوتی ہے. پہلے آنا مجلس حسین میں اس لیے ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے آتی ہے وہ مادر حسین ہے. جو چاہتا ہے کہ مادر حسین کی دعا جلدی لے تو وہ مجلس حسین میں پہلے آئے. مجلس میں سب سے بعد میں نکلنا یہ بھی میرے آئمہ کی سنت ہے. پہلے آنا بعد میں نکلنا. تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا, احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان آ کے اونچی آواز میں کہہ کے لگائے تو آپ اس کو بدتمیزی شمار کرتے ہیں. وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے فضول باتیں کرے تو آپ کو لغویات بکنے والا بدتمیز لگتا ہے. تو یہ امام بارگاہ جو ہے یہ حسین کا گھر ہے.
ان 9 دنوں میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ آپ نے اپنی ذاتی گفتگو کرنی ہے امام بارگاہ کی حدود سے باہر. جب تک حسین کی مجلس والی جگہ پہ ہیں تو صرف حسین کے لیے بیٹھے. کوئی باتیں غیر ضروری تو نہیں لگ رہی سرکار؟ یہ حسین علیہ السلام کا فیض ہے ہم پر کہ مجلس حسین میں اس نے ہمیں بلایا، اور مجلس حسین میں نمازی بڑے سے بڑا نمازی بھی ہو اس کی نماز تصورات سے خالی نہیں ہے. نماز میں تصور کیوں آتے ہیں؟ کہتے ابلیس گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لے میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نمازی نماز میں خیالات میں جاتا ہے، ماتمی مجلس حسین میں خیالات میں نہیں جاتا. جو تصور نماز میں آیا تھا وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس مصلی تک آ جاتا ہے، مجلس حسین میں نہیں آتا. وہ مصلی تک پہنچ گیا، اس کی رسائی نمازی کے مصلی تک ہے، حسین کی مجلس میں نہیں. مجلس حسین حصار ہے عباس کا. چلے میں جملہ آ گیا کیونکہ علم کشائی کی مجلس ہے، تو انشاءاللہ جب مجالس میں ہوں گے تو پھر حضرت عباس کے تذکرے میں تفصیلی حضرت عباس کا تذکرہ کروں گا. میرے مولا سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس شب عاشور 9 لاکھ نے سوچا کہ ہم حسین پہ رات کو حملہ کر دیں. شب عاشور فوجی اشقیاء سے یہ بات آئی کہ ہم حسین پہ رات کی تاریکی پہ حملہ کر دیں. خیام حسینی سے اکیلے عباس چلے. حضرت عباس گئے اور حضرت عباس نے جا کے، اس سے پہلے 7 محرم فوجی اشقیاء کا دعویٰ تھا کہ ہم حسین کے خیام پہ حملہ کریں گے. 7 محرم کا عباس پڑھوں پھر شب عاشور کا عباس سن لینا. حضرت عباس جب پہنچے تو فرات کے گھاٹ پہ، کتابیں کہتی ہیں فرات کے گھاٹ پہ اس وقت 30,000 یزیدی لشکر جو تھا وہ فرات کی گھاٹ پہ قبضہ کر گیا. حضرت عباس اکیلے آئے، 30,000 نے فرات کا گھاٹ قبضہ کیا ہوا اور ارادہ کیا تھا حسین پر حملہ کرنا. حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس آئے اور اپنے گھوڑے سے اپنے نیزے کو زمین پہ رکھا، اپنے نیزے کی انی کے ساتھ کربلا کی ریتی پہ خط کھینچا. خط کھینچ کے عباس کہنے لگے حسین تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا. تم میں جرت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، تم میں ہمت ہے تو اس خط کو جو میں نے کھینچا ہے اس کو پار کر کے دکھاؤ. ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو. معصوم سے پوچھا گیا تھا، عباس نے وہاں پر ایک خط کھینچا تھا، وہ خط ختم ہو گیا؟ فرمایا عباس کا کھینچا ہوا خط کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، عباس کی کھینچی ہوئی لکیر آج بھی ہے. فرمایا وہ لکیر کہاں ہے؟ فرمایا مجلس حسین کے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہے. دشمن آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا. اب منتیں نہ کیا کرو کہ ماتم پہ آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ. جسے عباس روک لے اسے کوئی نہیں بلا سکتا. آپ نے خلوص نیت کے ساتھ آپ مجالس میں آئے، آپ عزاداری حسین علیہ السلام کو بالکل خلوص نیت کے ساتھ، جیسے نمازی نماز میں خلوص دکھاتا ہے ویسے حسین کے ماتم میں خلوص دکھاؤ، ویسے حسین کے عزاداری میں خلوص دکھاؤ. ایک دور ہوتا تھا گلی محلے میں بحثیں ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ خطرناک دور یہ ہے، اب ہے سوشل میڈیا پہ بحثیں. اعتراض کرنے والے کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، اور جہاں چہرہ نظر نہ ہو وہاں آنکھوں کی دید اور شرم بھی ختم ہوتی. 200-250 سوالات کم از کم ایسا ہے جو دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے محرم سے پہلے. جو ہی محرم کی آمد آتی ہے میری قوم کا بچہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے، کوئی سٹیٹس لگاتا ہے، نہیں کالے کپڑے قرآن میں کہاں ہے، ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے، زنجیر قرآن میں کہاں لکھی. میں اپنی قوم کے بچوں کو آج ہی جواب دے دیتا ہوں. جو یہ پوچھے نا قرآن میں کہاں لکھا ہے، اسے پوچھو کہ کیا آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ اگر آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے تو آپ بتائیں مذہب جعفریہ کے علاوہ 4 آئمہ ہیں، ان 4 کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ ان 4 کی فقہ قرآن میں کہاں ہے؟ 57 اسلامی ملک ہیں، ان کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ ان کے اندر جو قانون پاس ہے وہ آئین کہاں ہے؟ جو آج اسلامی نظام قائم ہے وہ نظام قرآن میں کہاں ہے؟
چھوڑ دو دنیا داری کی باتیں، نماز کی رکعتیں قرآن میں کہاں ہیں؟ رکوع میں کتنی دیر رکنا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ سجدے میں قرآن کا حکم کہاں ہے؟ زکوٰۃ کتنی بھیڑ پہ، کتنی بکریوں پہ، کتنی سونے پہ چاندی پہ قرآن میں کہاں ہے؟ کعبے کے 7 چکر قرآن میں کہاں ہے؟ صفا مروہ کی صحیح قرآن میں کہاں ہے؟ منی میں جانا قرآن میں کہاں ہے؟ عرفات میں رکنا قرآن میں کہاں ہے؟ مزدلفہ میں جانا قرآن میں کہاں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو پھر کام کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آج ہم سے میری قوم کے بچوں سے پوچھتے ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، تو جو کچھ قرآن پہ لکھا ہے اس پہ سارے عمل کر رہے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، تو کیا سارے مسلمان ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟ قرآن میں لکھا ہے حسد نہیں کرتے، کیا سارے ہی ایسے ہیں جو حسد نہیں کرتے؟ غیبت نہیں کرتے، مال حرام نہیں کرتے، جو کچھ قرآن میں حکم ہے وہ کیا سارا کچھ سارے کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھے شریعت سے محبت نہیں، حسین سے دشمنی ہے۔ تجھے دین سے محبت نہیں، تجھے حسین سے دشمنی ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا اقیموا الصلاۃ، بس نماز قائم کرو۔ اب اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اگر اٹھا لیا جائے تو الماریاں بھری ہوئی ہیں علماء کی۔ خدا نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز پڑھو، آگے مولویوں کی بحثیں کتنی پڑھنی ہے، نماز اجارہ کون سی ہے، نماز عہد کون سی ہے، نماز میت کون سی ہے، غصبی جگہ پہ کیسے ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے کیسے نماز ہوگی، اشارے سے نماز کیسے ہوتی ہے، اندھے کی کیسے ہوگی، گونگے کی کیسے ہوگی، مسافر کی کیسے ہوگی، قصر کون سی ہوتی ہے، قضا کون سی ہوتی ہے۔ یہ تو پورا کا پورا باب کھول دیا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں تھا۔ قرآن نے صرف حکم دیا تھا قائم کرو، اور آگے جتنی اتنی رکھتے، جمعہ میں یہ، فجر میں یہ، مغرب میں یہ، مسافر کی یہ، قصر یہ، قضا یہ۔ خدا نے کہا آتو زکات، زکات دو، پورا باب ہے، اتنی 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 دینی۔ خدا نے کہا حج کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ خدا نے کہا جہاد کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا، جب خدا نے اتنی تفصیل بتائی نہیں ہے تم کرتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں خدا صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا تھا قربا سے مودت کرو، رسول نے حسین کو چوم کے تشریح کر دی تھی۔ جیسے صرف اللہ نے نماز کا حکم دیا، تشریع رسول نے کی، روزے کا حکم دیا، تفسیر رسول نے بتائی۔ خدا نے صرف یہ کہا تھا قربا سے مودت کرو، حسین کو کاندھوں پہ اٹھا کے، سینے سے لگا کے، منبر پہ زانو پہ بٹھا کے، سجدے میں پشت پہ لا کے، چوم کے، احترام کر کے رسول نے تشریح بتا دی ہے۔ اب یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں پھر جملہ کہوں گا، شاید آپ بے نیازی میں جملہ کھا گئے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، جو نظر آ رہا ہے قرآن میں مسلمان مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ نہیں رہے۔ اب بھی میرا خیال ہے 4 لوگوں کو سمجھ آئی، باقی بندے چپ ہیں۔ جو قرآن میں نظر آ رہا ہے اسے مان نہیں رہے، جو چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ جو غدیر میں نظر آ رہا تھا اسے مان نہیں رہے تھے، جو غیبت میں ہے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ متوجہ ہے صاحبان بات کی؟ غم حسین کا تعلق جو ہے وہ صرف حسین کے عزادار اور مومن کے ساتھ۔ قلوب میں حرارت پیدا کرنا، دلوں کو ولایت علی دینا، یہ ہے کرم مادر حسین کا۔ محرم اس کرم کا اظہار ہے۔ میں پھر جملہ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں، اس سے بہتر جملہ میرے کوزہ معرفت نہیں ہے۔ محرم ہماری خلقت کے مقصد کا اظہار ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔
ہم محرم میں زمانے کو بتاتے ہیں کہ ہم کیوں ہیں. ہم عزاداری برپا نہیں کر رہے، عزاداری ہمیں زمانے میں متعارف کروا رہے ہیں. ہم مجلس شبیر نہیں کر رہے، مجلس شبیر ہماری پہچان بتا رہے ہیں. ہم حسینیت کو قائم نہیں کیے ہوئے، حسینیت ہمیں بچائے ہوئے. کلو شائن یرجعو الی الاصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی. یہ قانون ہے، یہ لا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹے گی. آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھائیں، ہوا میں اڑائیں، وہ نیچے آئے گا، کیونکہ اس کا مرکز نیچے ہے. آپ ماچس کی تیلی جلائیں، شعلہ اوپر جائے گا، کیونکہ قرہ نار اوپر ہے. جو چیز جس مرکز سے ہو اس کی طرف پلٹتی ہے. مومن مرضی سے مجلس میں نہیں آتا، آپ ان 10 دنوں میں آزما کے دیکھ لیجئے گا، آزمائیے گا ان 10 دنوں میں، اس چیز کو آزما کے دیکھ لیجئے گا. مجلس کا وقت ہوگا، آپ کے اس سے پہلے ایک بے چینی، ضروری امور جلدی جلدی نپٹا رہے ہوں گے. میں ممبر کے تقدس اور مولا عباس کا علم ضامن ہے، میں گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں، اتنا لوگ خوشیوں کا انتظار نہیں کرتے جتنا حسین کے عزادار رونے کا انتظار کرتے. انسانی فطرت ہے، انسان غم سے گھبراتا ہے. اسے پتا چل جائے فلان جگہ پہ غم کی محفل ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا. نہیں یار، دل پریشان ہو جائے گا. آپ آزمائیے گا، ان 10 دنوں میں آپ مجلس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. جتنے بھی ضروری کام ہو، بندہ کہتا ہے یار جلدی جلدی ختم کرو، جلدی جلدی ختم کرو. چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مائیں سخت موسم میں گھروں سے نکلتی ہیں. مجھے حسین کی قسم، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم مجلس میں جا رہے ہیں. حسین کی ماں دروازے پہ کھڑی ہو کے تمہیں آواز دے رہی، تمہیں بلایا جاتا ہے. حسین کی ماں نام لے لے کے بلاتی ہے. مجلس سے ایک رات پہلے فرشت بنتی ہے، حسین کا بیٹا اور حسین کی بہن فرشت بناتی ہے. جب مومنین مجلس میں آتے ہیں، دروازے پہ سجاد استقبال کرتے ہیں. پلٹ کے آ گئے تھے مدینے واپس، آباد ہو گیا تھا مدینہ. منہال کوفی آیا مولا سجاد کے پاس. اس نے کہا مولا مجھے خبر ہوئی آپ بہت روتے. مولا کربلا نے آپ کو ضعیف کر دیا، لیکن مولا ہم کیا کریں، میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا جوان ہے. کربلا کے بعد میرا جی نہیں کرتا کہ ہم کوئی خوشی کریں. میں نے جملہ چھپایا تھا، اب اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں جملہ بدلتا ہوں. منہال کہتا اکبر کے بعد جی نہیں کرتا کہ بیٹے کی شادی. مولا اکبر و قاسم کے بعد جی نہیں کرتا بیٹوں کی شادیاں کریں. اے میرا مولا پوچھنے آیا ہوں، اجازت ہے میں بیٹے کی شادی کر دوں؟ ہاں ہاں منہال یہ واجبات میں سے ہے، منہال جلدی کرو. میرے مولا پھر ایک حسرت ہے، آپ آئیں گے؟ جو منہال نے مولا سجاد سے کہا نا آپ آئیں گے، سجاد رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد خوشیاں؟ جب سے میرا اکبر گھوڑے کی زین سے گرا مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگتی. منہال کہتا مولا پھر ٹھیک ہے، میں بیٹے کی شادی نہیں کروں. مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا سجاد رو کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے، تو نے اتنی محبت سے کہا ہے، پھر ایک میری بھی بات مان. مولا حکم فرمایا اپنے بیٹے کی شادی پہ غریب کی مجلس کا اہتمام. میں گھر سے مجلس کے لیے آؤں گا. منہال ہمیں اچھا نہیں لگتا تیرے گھر میں خوشی ہوگی اور وہاں رونا ہو.
کیا منہال تیرے گھر کے لوگ مجلس حسین میں رو لیں گے؟ منہال کہتا نسلیں قربان کروں، مولا تیرے غم سے زیادہ اچھا کون سا غم ہے؟ مولا میرے گھر میں مجلس ہوگی مولا حسین کی، ہم روئیں گے حسین کو۔ یہ کہنا تھا، مولا سجاد اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کہتے تیرا بڑا شکریہ، تو میرے بابے کی مجلس کا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، منہال ہاتھ باندھ کے کہتا فرزند زہرا میرا شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ مولا یہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حسین کو روئیں۔ منہال باہر والے دروازے پہ گیا تھا، یہ پردے سے کنیز آئی، آگے مولا سجاد سے کہتی عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا، زینب ساتھ آئے۔ منہال سے کہے پردے کا اہتمام کرنا، میں زینب ہی ساتھ آؤں گی۔ جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی، تڑپ گیا منہال، رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے گھر، علی کی بیٹی میرے گھر۔ منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے۔ بس عزادارو منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا، لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ منہال بار بار باہر والے دروازے کو دیکھ رہے، مجلس کے آغاز میں تکیے لگا کے بیٹھا تھا۔ آخر جب مجلس اپنے وسط میں پہنچی، منہال سر جھکا کے کہتا صدیقہ ماں کا بیٹا ہے، وعدہ کیا تھا آؤں گا، اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جو غریبوں کے گھر امام نہیں آیا۔ منہال یہ کہے کہ اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو کوئی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے۔ منہال ہاتھ پکڑ کے کہتا مسافر آگے جا کے بیٹھ۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا سید الساجدین نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا، رو کے فرمایا منہال جب سے مجلس کا آغاز ہوا میں سجاد آ گیا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے بابے کو رونے کے لیے آئے۔ غم حسین حسرت ہے، چاند طلوع ہو جائے تو غربت میں دیکھنا، بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا، یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا۔ حسین نے سفر میں دیکھا، زینب نے محمل میں دیکھا، اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا، اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا، عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا، صغرا نے مدینے میں دیکھا۔ جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا، میرے مولا حسین سفر میں تھے۔ جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا، آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے، اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر، دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی، میرے مولا نے اپنی سواری چھوڑی، سواری کو وہیں پہ چھوڑ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا۔ حسین چاند کی طرف دیکھ کے اپنے گریبان کو کھولتے ہوئے کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے 7 بار حسین نے ان للہ پڑھا۔ 7 قدم چلا تھا رسول کا بیٹا، یا علی کی بیٹی کی آواز آئی اماں فضہ جلدی کر عباس کو بلا۔ بی بی فضہ نے آواز دی عباس آقا زادی بلا رہی ہے۔ عباس جلدی سے بی بی کے محمل کے قریب آئے، جی شہزادی، رو کے کہتی عباس پتہ کر میرا حسین کہاں ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ فرمایا بی بی کیوں حسین کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولا حسین ابھی گھوڑے کی زین سے اتر کے گئے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے اللہ جانے تھوڑی دیر سے میرے کانوں میں میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر گزری ہے میری ماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے حسین کو بلاؤ۔ عباس روتے ہوئے وہاں گئے جہاں کریم کربلا تھا۔ مولا عالیہ نے تجھے بلایا ہے۔ حسین الٹے قدموں سے چلے، محمل کے قریب آ کے بول علی کی بیٹی کیوں بلایا ہے؟ رو کے فرمایا حسین اپنا سر میرے محمل کے اندر لا۔ حسین کا سر محمل کے اندر آیا، علی کی بیٹی نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی، ماتھا چوم کے کہتی سچ بتا رویا کیوں تھا، سچ بتا رویا کیوں تھا؟ حسین رو کے کہتے زینب محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، رو کے کہتی جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے بار بار میری چادر سر سے اتر رہی۔ حسین کہیں یہ تیرے اجڑنے کا چاند تو نہیں؟ رو کے فرمایا ہاں عالیہ یہی میری شہادت کا چاند ہے۔ اب اگلی سطر سننا جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو،
बीबी ने कहा कौन सा चांद है? फरमाया मुहर्रम का। हुसैन ये वही चांद है जिसकी नाना ने खबर दी थी। आलिया ये वही चांद है, ये वही चांद है जिसकी बाबे ने खबर दी थी। आलिया ये वही चांद है। भाई हॉस्पिटल में बीमार हो ना तो कोई बहन को कह दे कि अब इसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं, उस बहन से लम्हा नहीं गुजरता, अगली सतर हाय कह के सुनना। जब आलिया को यकीन हो गया ये वही चांद है, रो कहती हुसैन बता कितनी रातें रह गई। हुसैन रो के कहते 9 रातों का मेहमान है तेरा भाई। तड़प गई मुस्तफा की बेटियां, रो के कहती है हुसैन थोड़ी रातें रह गई हैं, हुसैन अब मेरी मिन्नत है, हुसैन मेरे महमल से दूर न जाना, हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं, हुसैन मेरा तेरे बगैर अब जी नहीं लगेगा, हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं। मदीने के लोग कहते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे, जाफर सादक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें यकीन हो जाता था कि मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। एक शख्स यमन का रहने वाला मदीने में चादरों का कारोबार करता था, वो कहता कि मैंने खुद देखा कि अल्लाह जाने कोई एक ऐसी रात आई है, मैंने मदीने की गलियों में भगदड़ मची हुई देखी, लोग तेज कदमों से दौड़ते हुए जा रहे थे। मैंने एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा देख नहीं रहा कौन सा चांद तलू हो गया है, हम जाफर सादक को उसके बाबे का पुरसा देने जा रहे हैं। वो कहता मेरा पहला साल था मदीने में, मैं भी उस काफिले में उसके साथ चल पड़ा, मैं भी उस रश में उनके साथ चल पड़ा। मेरे जहन में रस्ते में ख्याल था मदीने में जाफर सादक की हवेली होगी, इमाम अपनी हवेली पे अपने मसनद पे बैठे होंगे, हम मैं जाके उनको उनके बाबा का पुरसा दूंगा। वो कहता जब मैं मौला जाफर सादक के दरवाजे पहुंचा, मैं काश वो मंजर अपनी आंखों से न देखता। मैंने देखा कि लोगों का हल्का बता हुआ है, मैं उस हल्के में से इमाम के ढूंढ रहा था। जो ही मैं इमाम को तलाश करते करते मेरी नजर पड़ी, उन लोगों के हल्के में कोई एक शख्स है जो जमीन पे ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है, उसके सर पे अमामा कोई नहीं है, वो एड़ियां रगड़ रहा है। मैंने एक शख्स से पूछा ये कौन है? आवाज है यही तो जाफर सादिक है। जाफर सादिक का नाम आना था। कदमों में बैठ कर मौला तू इतना बेचैन हो के क्यों रो रहा है? फरमाया यहया वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। यहया वो चांद तलू हो गया है जिसने हमारा घर उजाड़ा। आप आइमा की सीरत उठा के देखें, आपकी आइमा मुहर्रम मनाते कैसे थे। मेरे 9वें इमाम ने अपने 10वें इमाम बेटे को वसीयत में कहा था मना में पैसे दे के अजादारी का एहतमाम करवाना। कोई रोने वाला ना मिले, कोई गुलाम इकट्ठे कर लेना, उनको उजरत दे के कहना हुसैन को रो। ये मेरे 9वें इमाम की वसीयत है। 10वें इमाम से कहा मना में हज के दिनों में अगर कोई शिया ना मिले, हबशी गुलाम बुला लेना, उन्हें पैसे दे के कहना हाय हुसैन कह के रोए। हज में मेरे बाबे की गुर्बत छुपने ना देना। 7वां शहनशाह बगदाद के कैद खाने में मुहर्रम की 10 रातें जंजीरों सर पे मार के रोता था। मेरे 8वां शहनशाह खुरासान का वाली मुहर्रम का चांद तलू हुआ। मेरे 8वें मौलाना का कोई देबल को बुलाओ। एक शख्स दौड़ा होगा, देबल तुझे इमाम रजा ने बुलाया। देबल तेज कदमों से चला, जो ही इमाम के दरवाजे पे पहुंचा, किताब में ना हो मैं ज़हरा का मुजरम, जो ही देबल दरवाजे पे आया इमाम रजा अपनी जगह से उठे, दरवाजे की तरफ तेज कदमों से दौड़े। देबल के गले में बाहें डाल के कहते मेरी दादी ज़हरा के मददगार, ए मेरी मां फातिमा ज़हरा के मददगार, तुझ में मेरा सलाम, या नासिर उम्मना, ए मेरी दादी ज़हरा के मददगार तुझ में मेरा सलाम। देबल तड़प गया, देबल तूने कोई मेरी जद का मरसिया लिखा है? देबल कहता रात ही नया मरसिया लिखा है। इमाम कहते जल्दी सुना, मैं हुसैन को रोना चाहता हूं। देबल मिंबर पे आया, देबल मिंबर के करीब खड़ा होकर मरसिया पढ़ने लगा। इमाम की आवाज़ रुक, मिंबर पे बैठ। देबल तड़प के कहता आप कहां बैठे? पहली रात है, हाय हुसैन कह के रो लेना। मौला आप कहां बैठेंगे? फरमाया मैं तेरे सामने जमीन पे बैठता हूं।
دیبل کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں. امام نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں تو ذاکر حسین بن, میں عزادار حسین بنتا ہوں. تو تھوڑی دیر ذاکر شبیر بن, مجھے حسین کا عزادار بننے دے. دیبل کہتا حکم امام تھا مجھ پہ واجب ہو گیا, میں ممبر پہ آیا. دیبل نے وہ مرثیہ پڑھا جو آج بھی عربوں میں مشہور ہے, مشہور ترین دیبل کا مرثیہ, مشہور ترین مرثیہ, اے زہرا تیرا چمن اجڑ گیا. اسی مرثیے کو حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے اپنے منظوم کلام میں لکھا تھا, زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا. دیبل نے ممبر پہ آ کے کہا اے فاطمہ زہرا تیرا بھرا چمن اجڑ گیا, اے سیدہ تیرے گلستان کو نظر لگ گئی, اے بی بی تیرے پھول اور تیری کلیاں بکھر گئیں. یہ کہہ کے دیبل نے اگلا شعر پڑھا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے تیروں کا کفن پہنایا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین پہ جس کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پمال کیا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد پہ جسے ماں کے ساتھ قید کر کے بازاروں میں پھرایا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر پہ جسے کم سنی میں قید کیا گیا, بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق پہ جسے مدینے میں غربت کی زہر دے کے مارا گیا, بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم پہ جسے بغداد کے قید خانے میں قیدی کیا گیا. یہ مرثیہ ختم کر کے دیبل روتا ہوا ممبر سے نیچے اترا. امام رضا نے اپنی ہاتھ سے ایک شعر لکھا, شعر لکھے گا دیبل اپنے مرثیے میں آج سے شعر کا اضافہ کر دے. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل نے شعر پڑھا, بی میرا سلام تیرے اس بیٹے پہ جو توس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. یہ جملہ پڑھنے کے بعد دیبل رو کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ کا کوئی بیٹا توس میں بھی دفن ہے. امام رضا نے گرے بان کے بٹن کھولے, روکا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو توس میں اکیلا دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا, مجلس کا ماحول تبدیل ہو گیا, لوگوں کو غش آنا شروع ہو گیا. دیبل دوسری بار شعر پڑھنے لگا, یا عورتوں کی طرف سے کنات پھٹی, ایک سفید سر والی کنیز روتی ہوئی آئی, روکا دی دیبل دوبارہ شعر نہ پڑھنا, جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی ہے, کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو رہی. آؤ پہلی رات مولا سے کہے اے مولا رضا تیری بہنوں نے تیری شہادت کے شعر سنے تھے اور وہ گھر میں بے ہوش ہو گئی. حسین کی 3 سگی بہنیں 70 قدم کے فاصلے پہ قاتل سے کہہ رہی تھی خنجر آہستہ چلا, حسین کی رگیں خشک ہو گئی. ماتم حسین.